تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، کارکنان مصطفی انقلاب، سپاہیان اسلام، دختران امت محمدی، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ تعالی آج شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ضلع بکر کلور کوٹ کی سرزمین پر میں اہالیان بکر کو اور بالخصوص اہالیان کلور کوٹ کو اور ان تمام ڈویژنز اور پنجاب کے راول پنڈی ڈویژن تک، لاہور تک، فیصل آباد تک، گرد و نواح کے جملہ ڈویژن سے آئے ہوئے لاکھوں غلامان مصطفیٰ کو اور عشاق رسول کو صمیم قلب سے اس مبارک رات کی عظیم بابرکت محفل میں شرکت پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس خطہ زمین میں شاید ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، جس کے طول و عرض کا کوئی حساب نہیں، حد نگاہ تک لاکھوں لوگوں کے سروں کا ایک ہجوم ہے، اور ہزارہا کی تعداد میں پھر ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اطراف و اکناف سے اور دور دراز سے چل کر جشن میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے آئی ہیں اور بیان عظمت سیرت مصطفیٰ سننے کے لیے آئی ہیں۔ آج میری گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ رات آقا کی آمد کی اور آقا کے میلاد کی رات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ آج کی گفتگو لفظ کن پر ہے۔ یہ آج کے خطاب کا موضوع ہے۔ کیا؟ آج کے خطاب کا موضوع کیا ہے؟ لفظ کن، اسی میں سارا میلاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا امر تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے، کسی شے کو وجود عطا کرنے کا، کسی حقیقت کو ظاہر کرنے کا، کسی کو پیدا کرنے کا، جب وہ ارادہ فرماتا ہے تو وہ فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پھر وہ شے ہونے لگ جاتی ہے اور ہو جاتی ہے۔
اور ہوتی رہتی ہے، ہونے لگ جاتی اور ہو جاتی ہے اور پھر ہوتی رہتی ہے۔ یہ فیکون کے میں یہ استمرار ہے۔ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3 مرحلے۔ سب سے پہلے وہ کسی کام کے کرنے کے لیے نیت کرتا ہے، نیت کے بعد پھر وہ اس کام کو کر دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ ارادہ نیت کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے۔ جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو ارادے کے بعد وہ اصل کام پھر کر دیتا ہے۔ آپ بھی کوئی کام کریں تو اسی طرح کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، آپ کو میں اپنی گفتگو کے ساتھ شامل رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم جدا نہیں رہیں گے، جہاں میں ہوں گا وہیں آپ بھی ہوں گے۔ میری بات آپ سمجھیں؟ آپ بھی ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو آپ کسی کام کے کرنے کے لیے پہلے ایک نیت کرتے ہیں، ہاں بھئی میں ایسا کر لوں، نیت کر لیتے ہیں، ہاں عمرے پر چلا جاؤں، مریض ہے ہسپتال لے جانا ہے بھئی تو نیت کرتے ہیں ہسپتال چلنے کی، کھانا کھانا ہے بھوک لگی ہے نیت کرتے ہیں کھانا کھا لیں، نیت ہو گئی۔ یہ نیت ظاہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے یا آپ کے اندر باطن میں چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ بولیے، نیت کیا ہے؟ ظاہر ہوتی ہے یا باطن مخفی ہوتی؟ بولیے، مخفی ہوتی۔ اس کے بعد پھر جب آپ ارادہ کرتے ہیں، چلو بھائی جو خیال کیا تھا نیت کی تھی اب وہ کریں، تو دل میں ارادہ کرتے ہیں۔ تو جو ارادہ کرتے ہیں آپ دل میں وہ ظاہر ہوتا ہے یا وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے؟ تو نیت بھی مخفی ہوتی ہے اور ارادہ بھی مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کام کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ آپ کام کر دیتے ہیں تو وہ کام مخفی ہوتا ہے یا پھر وہ ظاہر ہو جاتا ہے؟ تو کام ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو 3 چیزیں، نیت، پھر ارادہ، پھر عمل۔ کتنی چیزیں؟ نیت بھی باطن، اس کے بعد ارادہ وہ بھی باطن مخفی، اور تیسری چیز عمل وہ ظاہر ہو جاتی۔ 2 چیزیں مخفی اور باطن ہیں، اور آخری ایک چیز عمل وہ ظاہر ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے بھی بیان فرمایا، اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ میرا نظام عمل یہ ہے اور نظام تخلیق یہ ہے کہ میں بھی، میرا امر یہ ہے، اس نے نیت کی بجائے اس کا امر ہوتا ہے اس کا، اور میرا امر یہ ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں۔ تو وہ امر اور وہ ارادہ، کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، یہ 2 چیزیں مخفی اور باطن ہیں یا ظاہر ہیں؟ یہ مخفی ہوتی، باطن ہوتی، انہیں کوئی نہ دیکھتا ہے نہ جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کسی چیز کے کرنے کا، تو پھر کیا حکم ہے؟ فیقول، اللہ پاک فیقول ان یقول لہ کن، پھر وہ اس کو فرماتا ہے، جس شے کا ارادہ کرتا ہے اس کو حکم دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پھر وہ چیز ہو جاتی، یعنی وہ عمل ہو جاتا ہے، جس وجود کو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، جس حقیقت کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو فیکون سے عمل ظاہر ہو جاتا ہے، اور امر اور ارادہ دونوں باطن میں رہتے ہیں، مخفی میں رہتے ہیں۔ اب ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ امر اور ارادہ
یہ تو دونوں باطن میں تھے، یہ دونوں باطن میں تھے، ظاہر نہیں تھے. اور فیکون عمل، حقیقت، وجود ظاہر ہو گیا تو یہ ظاہر ہو گیا. تو باطن اور ظاہر کے درمیان ہے کن، ہو جا. کن سے پہلے امر اور ارادہ باطن میں ہے، یہ بات سمجھے. کن سے پہلے اس کا ارادہ، اس کا امر، یہ کیا ہے؟ باطن میں، مخفی ہے. اور جو کن کے بعد ہے فیکون، وہ ظاہر ہے. تو کن کیا ہے؟ یہ باطن اور ظاہر کے درمیان، باطن اور ظاہر کے درمیان کیا ہے؟ اس ظاہر کے ظہور کا ذریعہ ہے، اس کے ظہور کا واسطہ ہے. چونکہ فیکون میں جو ظاہر ہوا وہ کن کے واسطے سے ظاہر ہوا. فیکون میں جو ظاہر ہو رہا ہے وہ کن کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہے. اس نے فرمایا جب میں کسی کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں تو فرماتا ہوں کن، پھر کن کے ذریعے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، کن کے واسطے سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کن اس کے ظاہر ہونے کا وسیلہ بنا، کن ظہور کا واسطہ بنا، کن ظہور کا ذریعہ بنا. کیونکہ کن سے پہلے جو کچھ تھا وہ باطن تھا، وہ مخفی تھا. اور کن کے بعد جو کچھ آیا وہ ظاہر ہوا. تو کن اس باطن اور ظاہر کے درمیان وسیلہ بن گیا. یہاں تک بات آپ سمجھ گئے؟ اس باطن اور ظاہر کے درمیان واسطہ بن گیا اور ظاہر کے ظاہر ہونے کا وسیلہ بن گیا. اب کن کیا ہے؟ دیکھنے میں ایک لفظ ہے، دو حرفوں کا مجموعہ ہے. کن ایک کاف اور ایک نون، اور یہ اس کا اپنا فرمان ہے. ان یقول لہ کن، اللہ اسے فرماتا ہے ہو جا. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ کن میں ایک تو اللہ کا کلام ہے، کیونکہ وہ اس کو کہتا ہے، فرماتا ہے ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے. تو کن کا جو کاف ہے یہ کلام الہی ہے. کن کا، چونکہ قرآن کی آیت خود بتا رہی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنے کا، پیدا کرنے کا، تو وہ اسے فرماتا ہے. جس کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ انہیں حکم دیتا ہے، فرماتا ہے ہو جا. تو کن اللہ کا کلام ہے اور کاف اسی کلام کا اشارہ دے رہا ہے. کاف بولیے، اسی کلام کا اشارہ دے رہا ہے کہ وہ فرماتا ہے، اس کا کلام صادر ہوتا ہے کن. کاف کلام خدا ہے، کاف یہ اشارہ ہے کلام خدا کا. اور پھر نون کیا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون. نون کیا ہے؟ آپ امام جلال الدین سیوطی کی الاتقان اٹھا کے دیکھیے، وہ ایک روایت بیان کر کے فرماتے کہ نون ہی قلم ہے اور قلم ہی نون ہے اور یہ مصطفیٰ کا نام ہے، یہ آقا علیہ السلام کا ایک نام ہے. کس کا نام ہے؟ سیدنا محمد مصطفیٰ کا. یہ آقا علیہ السلام کا نام ہے. کاف کلام خدا اور نون نبوت مصطفیٰ. کاف کلام شان خدا اور نون
نون والقلم وما یسطرون، نون قلم ہو کر شان مصطفیٰ. کاف اور نون جب ملتے ہیں تو کن بنتا ہے. کاف اور نون جب ملتے ہیں تو کن بنتا ہے. اور کاف کا اشارہ شان خدا کی طرف، نون کا اشارہ شان مصطفیٰ کی طرف. جب یہ دو ملتے ہیں تو کن کا پھر دو رخ بن جاتے ہیں. چونکہ کن سے پہلے جو کچھ ہے وہ باطن ہے، اور کن کے بعد جو کچھ ہے وہ ظاہر ہے. تو کن کے بھی دو رخ ہیں اور کن کے حرف بھی دو ہیں. کن کے حرف بھی دو، رخ بھی دو. ایک حرف کاف، ایک حرف نون. تو کن کا جو باطنی رخ ہے، پچھلی طرف کا رخ، وہ شان خدا ہے. اور کن کا جو ظاہری رخ ہے وہ شان مصطفیٰ ہے. اور یہ کن کا جب ظہور ہوتا ہے تو بشکل نجم ہوتا ہے، بشکل نجم ہوتا ہے. والنجم اذا ہوا، امام جعفر الصادق، نجم بھی نون کی طرف اشارہ ہے. نجم کا اشارہ بھی کاف کلام خدا اور کن کا نون نجم مصطفیٰ، نجم ستارہ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام سے پوچھا، آقا امام علی مقام، اے علم و معرفت کے سمندر، یہ نون نجم سے مراد کیا ہے؟ گھر والا گھر کی بات بہتر جانتا ہے. مصطفیٰ کے شہزادے امام جعفر صادق نے فرمایا یہ نون نجم، اور نجم سے مراد وجود مصطفیٰ، نجم سے مراد وجود مصطفیٰ ہے. تو کاف کا باطنی رخ شان خدا، کن کا باطنی رخ شان خدا، اور کن کا ظاہری رخ شان مصطفیٰ. جب شان خدا اپنے کلام کے ذریعے ظہور کی طرف آتی ہے تو مرتبہ ظہور میں شان مصطفیٰ دکھائی دیتی ہے. جب وہ باطن ہوتی ہے صدور کلام سے قبل تو شان خدا ہے، اور جب وہ ظہور کے بعد مطلع تخلیق پر نجم کو ظاہر کرتی ہے تو نون کا مظہر شان مصطفیٰ ہے. اور جب کن ملتا ہے کن تو اس کا پہلا مظہر کائنات میں نجم بنتا ہے. وہی پہلا مظہر اس کا قلم بھی بنتا ہے. حدیث میں آقا نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اور قلم، امام سیوطی اصول تفسیر کے امام، وہ کہتے ہیں قلم نون ہے، نون نجم ہے. اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں نجم مصطفیٰ. اب میری بات سمجھ، پہلی تخلیق قلم ہے، قلم نون ہے، اور نون نجم ہے. اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں نجم وجود مصطفیٰ. تو کن کا باطن کا رخ دیکھتے ہیں تو شان خدا نظر آتی ہے. کن کے پیچھے اس طرف کا پردہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو شان خدا نظر آتی ہے. اور کن کا یہ ظاہری رخ جدھر ظہور ہو رہا ہے، جب ظاہری رخ کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو نجم کی شکل میں شان مصطفیٰ نظر آتی ہے. تو گویا جب اس کا فرمان یہ تھا کہ میں نے جب سب سے پہلا ارادہ کیا، سب سے پہلا ارادہ کیا کہ کوئی وجود ظاہر ہو
سب سے پہلا ارادہ کیا. بھئی اللہ نے جب ارادہ کیا خلق کا تو کوئی ایسا لمحہ بھی تو ہوگا نا کہ جو سب سے پہلا ارادہ کیا ہوگا. میری بات آپ سمجھیں. تو اللہ نے جب سب سے پہلا ارادہ کیا اور سب سے پہلا کلام کن صادر ہوا اور سب سے پہلے کن کے نتیجے میں جو یکون وجود میں آیا وہ سب سے پہلا کن مرتبہ ظہور میں وجود مصطفیٰ. وہ پہلا کن وہ پہلا کن مرتبہ ظہور میں وجود مصطفیٰ تھا. پھر باقی جو عالم بنے ان کا وجود مصطفیٰ اور کن سے تعلق کیا ہے؟ جو باقی عالم بنے ان کا پھر کیا تعلق ہے وجود مصطفیٰ سے اور کن سے؟ تو ہاں سن لیں، یہ کلمہ کن کا جو ظہور اول ہوا وہ شان مصطفیٰ بنی، وجود مصطفیٰ بنا. وجود مصطفیٰ کو رب نے 3 مرتبہ ظاہر کیا. وجود مصطفیٰ کو رب نے 3 مرتبہ. یہ جو آج کی رات میلاد منا رہے ہیں یہ پہلا ظہور نہیں وجود مصطفیٰ کا، یہ تیسرا ظہور. یہ تیسرا ظہور. وجود مصطفیٰ 3 مرتبہ ظاہر ہوا. وجود مصطفیٰ کا جو پہلا ظہور تھا، وجود مصطفیٰ کا پہلا ظہور جب سب سے پہلی مرتبہ رب کائنات نے وجود مصطفیٰ کو ظاہر کیا تو اس کا پرتو جہاں جہاں پڑا وہ عالم آخرت تھا. وجود مصطفیٰ جب پہلی مرتبہ ظاہر ہوا تو اس کا پرتو، اس کا ریفلیکشن جہاں جہاں پڑا وہ عالم آخرت بن گیا. اور پھر اس عالم آخرت میں وجود مصطفیٰ کے پرتو سے عالم آخرت وجود میں آیا. اور یہ بتا دوں اس وجود مصطفیٰ کا سایہ جس حصے پر عالم آخرت کے جس حصے پر وجود مصطفیٰ کا سایہ پڑ گیا وہ حصہ جنت بن گیا اور جو حصہ سائے سے خارج ہو گیا وہ دوزخ. وجود مصطفیٰ جب پہلی مرتبہ ظاہر ہوا تو اس کے پرتو سے پورا عالم آخرت بنا. اور اس عالم آخرت میں اس ظہور اول کا وجود مصطفیٰ کا سایہ جہاں جہاں پڑا، جس مقام پر سایہ پڑ گیا وہ جنت بن گئی. یہ جنت کی تعریف سی. مصطفیٰ کا سایہ یہاں نہیں ملتا، جنت مصطفیٰ کا سایہ مصطفیٰ تلاش کرنے والوں وہ اس زمین پر نہیں ملے گا. یہ زمین وجود مصطفیٰ کے سائے کی متحمل نہ تھی. یہ عالم اجسام، یہ مادی کائنات، یہ عالم بشریت، یہ عالم ناسوت، اس میں اتنی طاقت، تحمل، برداشت اور ضبط نہ تھا کہ وجود مصطفیٰ کا سایہ پڑ سکتا. یہاں وجود مصطفیٰ کا سایہ نہیں ملے گا. جسے وجود مصطفیٰ کا سایہ دیکھنا ہو وہ آخرت میں جا کے جنت دیکھے گا. جنت وجود مصطفیٰ کا سایہ ہے، وہ ظہور اول کا سایہ. اور جو حضور کے سائے سے محروم رہ گئے حصے، جو آقا کے سائے سے جو حصے محروم رہ گئے وہ دوزخ ہو گئے. تو لوگوں سن لو، جو قاعدہ عالم آخرت میں قائم ہے وہی قاعدہ یہاں قائم ہے. وہاں جو وجود مصطفیٰ کے ظہور اول کے سائے میں آ گیا وہ جنت ہو گئی، جو سائے سے محروم رہ گیا وہ دوزخ ہو گئی. یہاں وجود مصطفیٰ کا تو سایہ نہیں، نالین مصطفیٰ کا سایہ. لوگوں رب کی عزت کی قسم
اس دنیا میں جو نالین مصطفیٰ کے سائے میں آ گیا وہ جنتی ہو گیا، جو نالین مصطفیٰ کے سائے سے محروم ہو گیا وہ دوزخی ہو گیا۔ جنت کی تلاش کرنے والوں، جنت کی تلاش کرنے والوں، نالین مصطفیٰ کا سایہ ڈھونڈو۔ جس نے نالین مصطفیٰ کا سایہ لے لیا، پا لیا، اس نے جنت پا لی، اور جو نالین مصطفیٰ کے سائے سے محروم رہ گیا اس نے دوزخ کی راہ کی۔ تو وجود مصطفیٰ کا ظہور اول، اس کے پرتو سے عالم آخرت کا، پھر وجود مصطفیٰ کا دوسری بار ظہور ہوا، تو جب ظہور ثانی کا پرتو جہاں جہاں پڑا وہ عالم ارواح بن گیا، وہ عالم ارواح بن گیا۔ یہ آسمان دنیا سے لے کے عرش معلیٰ تک، یہ اور عالم ارواح، یہ وجود مصطفیٰ کے دوسرے ظہور کا پرتو۔ پھر وجود مصطفیٰ کا ظہور تیسری مرتبہ ہوا، اس تیسرے ظہور کا سایہ جہاں جہاں پڑا وہ عالم اجسام، عالم دنیا بن گیا۔ یہ ساری دنیا یہ وجود مصطفیٰ کے تیسرے ظہور کا سایہ ہے۔ جب یہ ساری دنیا وجود مصطفیٰ کا سایہ ہے تو پھر اس کے اندر زمین پر سایہ کہاں سے؟ آپ میری بات نہیں سمجھے، سائے کے اندر بھی سایہ ملتا ہے۔ یہ دنیا ساری وجود مصطفیٰ کے ظہور ثالث کا سایہ ہے۔ ساری کائنات مادی، ساری کائنات ناسوتی، ساری کائنات بشری، سارا عالم اجسام یہ وجود مصطفیٰ کے ظہور ثالث، تیسرے ظہور کا پرتو اور تیسرے ظہور کا سایہ ہے۔ ارے یہ تو ساری کائنات سایہ مصطفیٰ ہے، اس کے اندر سایہ کہاں سے؟ پھر جس طرح تین ظہور ہوئے، یہ نزول میں ہوئے۔ نجم وجود مصطفیٰ، نجم بولیے کیا ہے؟ وجود مصطفیٰ۔ تخلیق سے ولادت تک، تخلیق سے ولادت تک تین مرحلوں میں ظہور ہوا۔ پہلا ظہور جب ہوا تو وہ عالم عالم حقیقت تھا، وہ عالم عالم حقیقت تھا جو پہلا ظہور ہوا۔ تو اس وقت جن و بشر نے تو کیا ہونا تھا اور فلک و ملک نے تو کیا ہونا تھا۔ اس وقت تو لوح و عرش بھی نہ تھے، اس وقت صرف خدا تھا، اور پھر اس کے امر کن کا نقش اول مصطفیٰ تھا۔ صرف خدا تھا اور اس کے پہلے امر کن کا نقش اول مصطفیٰ تھا، وہ عالم حقیقت تھا۔ تو آقا علیہ السلام کا پہلا ظہور جہاں ہوا وہ عالم حقیقت ہوا۔ پھر جب دوسرا ظہور ہوا تو اسے تو اس عالم حقیقت کے ظہور کو تو جانتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور ہو تو جانتا ہو، جب تھا ہی کوئی نہیں تو اس عالم حقیقت کے ظہور کی کیفیات کو کون جانے؟ آپ میری بات سمجھیں، جب اور تھا ہی کوئی نہیں تو کون جانے گا اور کون بتائے گا؟ بس وہی جانتا ہے جس نے بنایا، یا وہ جانتا ہے جو بنایا گیا۔ تیسرا تو تھا کوئی نہیں۔ تو جو ظہور اول ہے عالم حقیقت وہ کوئی جانتا نہیں۔ جب دوسری بار ظہور ہوا وجود مصطفیٰ کا جس سے عالم ارواح بنا، تو جب یہ ظہور ہوا تو یہ ظہور عالم نورانیت کا ظہور تھا، یہ روح مصطفیٰ کا ظہور تھا، یہ نور مصطفیٰ کا ظہور تھا۔
اس وقت فرشتوں نے بھی دیکھا، اس ظہور کو فرشتوں نے دیکھا، بس پہلے ظہور کو فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا، پہلے ظہور کو جبرائیل امین نے بھی نہیں دیکھا۔ اس دوسرے ظہور نورانیت کو ملائکہ نے دیکھا، پھر ارواح انبیاء نے دیکھا۔ پہلے ظہور کو تو انبیاء کی روحوں نے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ عالم ارواح بھی نہیں تھا اور عالم ملائک بھی نہیں تھا۔ تو جب دوسری بار وجود مصطفیٰ کا ظہور ہوا تو عالم نورانیت وجود میں آ گیا۔ یہ ظہور نورانیت تھا، اور جب تیسری بار وجود مصطفیٰ کا ظہور ہوا تو یہ عالم پھر عالم بشریت تھا، یہ عالم بشریت تھا۔ عالم ارواح میں ظہور ہوا تو پیکر نور کی شکل میں ہوا، جب اس عالم اجسام میں ظہور ہوا تو پیکر بشری کے شکل میں ہوا۔ تو تخلیق سے ولادت تک جب آقا علیہ السلام وہاں سے یہاں آئے تو تب بھی 3 مرحلوں میں آئے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ جب وہاں سے وہاں میں مجازن کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ تو وہاں بھی نہیں ہے، وہاں تو وہاں بھی نہیں، نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے، کیونکہ وہ تو عالم کون و مقام ہے ہی نہیں۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تخلیق کے بعد جب وہاں سے یہاں آئے تب بھی 3 مرحلوں میں آئے، اور معراج کی شب جب یہاں سے وہاں واپس بلائے گئے تب بھی 3 مرحلوں میں لے جائے، تاکہ مطابقت ہو سکے، بات پوری درست ثابت ہو سکے۔ جس طرح آمد پہلے حقیقت میں، پھر دوسرے مرحلے پر نورانیت میں، پھر تیسرے مرحلے پر 12 ربیع الاول کی شب حضرت آمنہ کی گود میں جب ظہور ہوا تو بشریت میں۔ تو جس طرح آمد 3 مرحلوں میں ہوئی، شب معراج جب اوپر بلایا گیا تو اسی طرح پہلا مرحلہ بشریت کا، دوسرا مرحلہ نورانیت کا، اور تیسرا مرحلہ جب عرش بھی رہ گیا، جبرائیل بھی رہ گیا، عالم مکان و لا مکان سب نیچے رہ گئے اور مصطفیٰ حضور خدا میں گئے، تو وہ مرحلہ پھر حقیقت کا تھا۔ آتے ہوئے پہلا حقیقت کا مرحلہ تھا، آخری بشریت کا تھا، واپس بلایا گیا تو پہلا بشریت کا تھا، آخری حقیقت کا تھا۔ اس کو قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اس پہلے مرحلے کو اسرا کا یاد کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، یہ اسرا ہوا۔ تو پہلے مرحلے کو اسرا کے فعل سے یاد فرمایا۔ یہ عالم بشریت میں حضور کا ظہور اب واپس جا رہا ہے، اسے اسرا بیان کیا جا رہا ہے۔ جب یہ مادی دنیا، عالم بشریت، عالم ناسوت، عالم اجسام جب نیچے رہ گئے اور آقا علیہ السلام عالم ملکوت میں داخل ہوئے، عالم انوار میں داخل ہوئے، عالم ملائک میں داخل ہوئے، تو جب ملکوت اور جبروت کے عالم میں داخل ہوئے تو پھر اس مرحلے کا ظہور ہوا، اس کو بیان کیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ قسم ہے اسی نجم کی، اذا ہوا جب وہ طلوع ہوا، جب وہ طلوع ہوا۔ عالم بشریت میں جب ظہور ہوا تو اسرا بعبدہ، جب عالم نورانیت میں پلٹ کر اوپر گئے تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اسے طلوع نجم کہا۔ اور پھر ایک تیسرا مرحلہ آیا، وہ وطن جہاں سے آئے تھے، وہ وطن جب سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گئی، جب عرش معلیٰ بھی نیچے رہ گیا، قدسیان فلک اور ملائک بھی نیچے رہ گئے، جب اوپر پہنچے تو وہ مقام تدلی تھا، فرمایا ثم دنا فتدلی۔ پھر یہ قریب ہوا
پھر وہ قریب ہوا تو جب مقام تدلی پہ پہنچے تو وہ نہ ظہور بشریت کا مرحلہ تھا نہ ظہور نورانیت کا مرحلہ تھا. بشر بیت المقدس میں رہ گئے تھے, نور سدرۃ المنتہا پہ رک گئے تھے, اور مصطفیٰ جب مقام دنا سے گزر کر مسند تدلی پہ بیٹھے تھے, بشریت بھی تکتی رہ گئی, نورانیت بھی تکتی رہ گئی. بشریت بھی حیرت میں تھی, نورانیت بھی استعجاب میں تھی. دنا سے تدلی کے مقام پر حقیقت کا پھر ظہور ہو رہا تھا. اور وہ مقام کون سا تھا؟ وہ جو کون کے بعد تھا. وہ مقام کون سا تھا؟ مقام تدلی پر جو کون کے بعد ظہور کی بات آئی تھی, ظہور اول کی بات آئی تھی. مگر محبوب نے کہا مولا کون کے بعد کے مرحلے تو دکھا دیے, کون سے پہلے کیا تھا وہ بھی بتا دیا. کون کے بعد کے مرحلے تو دکھا دیے, تو نے عالم بشریت کا جلوہ بھی کرا دیا ظاہر کر کے, عالم نورانیت میں بھی ظاہر کر کے جلوہ کرا دیا, اور مقام تدلی پہ بلا کر بٹھا کر عالم حقیقت میں ظاہر کر کے وہ جلوہ بھی کرا دیا. یہ تو مرحلے کون کے بعد کے ہوئے, مگر کون سے پہلے کیا تھا وہ بھی دکھا دے. اس نے فرمایا فکان قاب قوسین, پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. جب قاب قوسین دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, او ادنا یا پھر اس سے بھی کم تر. جب او ادنا پر پہنچے تو ظہور وجود مصطفیٰ لمحہ کن کی طرف, رخ باطن کی طرف پلٹ گیا, ظاہر اپنے باطن کی طرف پلٹ گیا. جب فکان قاب قوسین او ادنا اس مقام ادنا پر پہنچے تو پھر دو قوسیں مل گئی, قریب ہوئی. ایک قوس, کمان, قوس کہتے ہیں کہ تیر کمان ہوتا ہے نا, کمان جس سے آپ تیر چلاتے ہیں اس کو قوس کہتے ہیں. تو قوس, ایک قوس جو اس طرف سے تھی وہ قوس ابدیت تھی. قوسین دوسری قوس جو کمان ادھر سے تھی وہ قوس معبودیت تھی. ایک قوس محب کی تھی, ایک محبوب کی تھی, ایک قوس طالب کی تھی, ایک مطلوب کی تھی, ایک خالق کی تھی, ایک مخلوق کی تھی. اور میں اب سمجھا دوں, ایک قوس نور کی تھی, ایک کا وہ جو کن ہوا تھا. جب دونوں قوسیں آمنے سامنے قریب آ گئیں, ایک قوس نون کی تھی, شان مصطفیٰ کی قوس تھی, کمان تھی. ایک قوس کاف کی تھی, وہ شان خدا کی کمان تھی. جب شان خدا کی قوس اور کمان اور شان مصطفیٰ کی قوس اور کمان دونوں قریب آ گئی تو فرمایا اور ادنا, اور قریب آ جا. جب فاصلے مٹا دیے تو سارے فاصلے مٹ گئے, کوئی فاصلہ نہ رہا, بس اتنا فرق رہ گیا کہ خدا خدا رہا, مصطفیٰ مصطفیٰ, باقی کوئی فرق نہ رہا. وہ خالق رہا, یہ مخلوق رہا, وہ عبد رہا, یہ معبود رہا. اب تو معبود کے سوا اور خالق و مخلوق کے سوا سارے فاصلے مٹا دیے. فرمایا اس طرح کن ہوا تھا, محبوب اس طرح کون ہوا تھا. جب کچھ نہ تھا تو ہو گیا تھا, یوں کچھ نہ تھا تو کون سے ہو گیا تھا. تو جب دونوں قوسیں مل گئیں تو بات سمجھنے والی ہے. دونوں او ادنا جب دونوں مل گئے, خدا خدا رہا, مصطفیٰ مصطفیٰ رہا, کاف کاف رہا,
اور نون نون رہا. اب یہ بات سمجھے، کاف کاف رہا، نون نون رہا، مگر جب تک کاف اور نون ملے نہ تھے کن بھی بنا نہ تھا. کاف کاف تھا، نون نون تھا، مگر جب تک کاف اور نون ملے نہ تھے لفظ کن بنا نہ تھا. کاف اور نون ملے تو کن بنا، اور جب تک کن نہ بنا تھا سب کچھ مخفی تھا، کچھ ظاہر نہ تھا. جب کن ہوا تو ظاہر ہوا، جب کن ہوا تو ظاہر ہوا. تو کن کے بعد جو ظاہر ہوا وہ تو مصطفیٰ تھا، اور جو ظاہر کرنے والا تھا وہ پہلے بھی مخفی تھا، آج بھی وہ پہلے بھی مخفی تھا، وہ آج بھی مخفی ہے. تو ظاہر کرنے والا رب تو مخفی رہا، جس کو ظاہر کیا وہ مصطفیٰ ہو گیا. تم اس لیے کہتے ہیں تم ذات خدا سے، کاف اور نون مل گئے تو کن ہو گئے، کن سے ظہور ہوا. اور تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. کاف اور نون کو ملائے نا، کن بن گیا. کن، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانی کیا ہو. تو لوگ کتنے نادان ہیں، وہ نور اور بشر کے جھگڑے میں پڑے ہوئے. ہائے اس سے بڑی نادانی کوئی ہوگی؟ نور اور بشر کے جھگڑے میں. ارے کیا رکھا ہے اس جھگڑے میں؟ نور اور بشر کے جھگڑے میں کیا رکھا ہے؟ تم نور اور بشر کے جھگڑے میں پڑے ہو. یہ نور و بشر سب کل کی بات ہے، اسی پہلے پریت نہیں پائی. یہ نور اور بشر تو کل بنے، یہ تو ظہور ثانی اور ظہور ثالث کی چیزیں. اسی پہلے کاف اور نون ملے کن بنا، اسی پہلے پریت نہیں پائی. تمہیں کیا معلوم کہ پہلے کیا تھا؟ وہ بشر بھی ہے، وہ نور بھی ہے، اور جھگڑو مت، وہ ان دونوں سے مستور بھی ہے. ہائے ہائے، مستور کہتے ہوئے چھپا ہوا. مستور کسے کہتے ہیں بولو بھئی، کلور کوٹ والوں بولو نا، مستور کسے کہتے ہیں؟ چھپا ہوا. اب جملہ دہراتا ہوں مزہ آئے گا. وہ بشر بھی ہے، بشر کہنے والے بھی سچ کہتے ہیں، مگر اپنے جیسا نہ سمجھے، یہ کفر ہے. یہ بات مت کہو، مت کہو اپنے جیسا، بس کفر نزباں سے. جو بشر کہتے ہیں وہ بھی سچ ہیں، وہ بشر بھی ہے. جو نور کہتے ہیں وہ بھی سچ ہے، وہ نور بھی ہے. مگر بشر اور نور کے جھگڑے میں نہ الجھو، وہ بشر بھی ہے، وہ نور بھی ہے. تمہیں کیا خبر، یہ دونوں سے مستور بھی ہے. وہ ہستی وہ کچھ بھی ہے جو نہ بشر کو نظر آتا ہے مقام، اور نہ وہ نور کو نظر آتا ہے. وہ مقام حقیقت مصطفیٰ بشریت بھی سرکردہ ہے، بشریت بھی استعجاب میں ہے، نورانیت بھی استعجاب میں ہے. بشر کہتا ہے یہ تو لبادہ بشر میں تھا، اب سمجھ نہیں آتی کہ ہے کیا. عالم نور میں نور کہتا ہے یہ تو بہکر نور میں تھا، ہم یہاں رہ گئے خدا جانے یہ ہے کیا. وہ بشر بھی ہے، وہ نور بھی ہے، اور دونوں سے ماورا مستور بھی ہے. یہ شعر نہیں ہے، یہ میں نے جملہ بنایا، کسی کا شعر نہیں ہے، بس بات سمجھائی جائے. سمجھانا مقصود یہ ہے. حضرت با یزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندروں میں غوطہ لگایا جاننے کے لیے کہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے، جاننے کے لیے کہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے. فرمایا جب میں غوطہ زن ہوا
تو میں نے 1000 نور کے پردے حائل پائے، 1000 نور کے پردے۔ حقیقت مصطفیٰ اتنی دور تھی، اور فرماتے ہیں میں عارفوں کا امام ہو کر اگر پہلے پردے کی طرف بڑھتا، پہلے پردے کی طرف، تو جل کے راکھ ہو جاتا۔ پہلے پردے کی طرف بڑھتا تو جل کر راکھ ہو جاتا۔ ارے سلطان العارفین با یزید وہ مقام مصطفیٰ جاننے کے لیے 1000 نور کے پردوں میں سے پہلے پردے کے قریب نہیں جا سکتے، اگر جائیں تو جل کے راکھ ہوتے۔ اور جبرائیل امین سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے، جل کے راکھ ہوتے ہیں۔ تو نادانوں، آپ مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے مقام کو تولتے ہیں، آئے آئے آئے، مقام مصطفیٰ کو تولتے ہیں، ناپتے ہیں۔ کبھی سوچا کس ترازو سے؟ اس تاریک عقل کے ترازو سے، اس تاریک عقل کے ترازو سے قیامت کے دن کوئی 2 ٹکے میں بھی نہیں خریدے گا۔ اندھی عقل، با یزید بستامی پہلے پردے کی طرف نہیں بڑھ سکتے، اور عالم انوار کے امام حضرت جبرائیل امین سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے۔ مقام حقیقت میں تو شروع ہی اس کے بعد ہوتا ہے، بعد کے تو سارے ظہور ہیں، یہ تو سارے ظہور ہیں۔ تو ناپا تولا نہ کرو مقام مصطفیٰ کو، ناپا تولا نہ کرو۔ بس اتنی بات ہے، جس نے جتنا کچھ دیکھا اس نے وہی کچھ کہہ دیا، جس نے جتنا کچھ دیکھا اس نے وہی کہہ دیا۔ اس کی شان ایسی ہے، کوئی نگاہ بشریت کے پردوں میں اٹک گئی، بشریت کے پردوں میں اٹک گئی، اس نے بشریت کے پردے دیکھے، اس نے دیکھی ہی بشریت، تو وہ بشریت کے سوا اور کیا کہے گا؟ وہ بشری کہے گا۔ کچھ نگاہیں بشریت کے پردوں سے آگے گزر گئیں، وہ نورانیت تک جا پہنچی، انہوں نے نورانیت دیکھی تو وہ نور ہی کہے گا، اور کیا کہے گا؟ مگر یاد رکھ لو، بشر کہنے والے بھی پردوں میں اٹکے ہوئے ہیں، اور نور کہنے والے بھی پردوں میں اٹکے ہوئے ہیں۔ بشریت بھی ایک حجاب ہے حقیقت مصطفیٰ کا، نورانیت بھی ایک حجاب ہے حقیقت مصطفیٰ کا۔ دونوں حجابات سے ماورا مقام تطلع پر کچھ اور ہے، پھر کعبہ قوسین پر کچھ اور ہے، اور اودرا پر کچھ اور ہے۔ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں، اسے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا، چپ کر میرے علی، اتنا جان نہیں بولن تھی، چپ کر میرے علی، اتنا جان نہیں بولن تھی۔ خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ میٹن شریف پر وہ ساری زندگی درس یہی سمجھانے کا دیتے رہے۔ یہ ظہور تھا آقا علیہ السلام کی حقیقت کا، وہ تخلیق تھی۔ آج کی رات جو ہوا وہ تخلیق نہیں تھی، وہ ولادت تھی۔ 12 ربیع الاول کی رات مصطفیٰ کی تخلیق کی رات نہیں ہے۔ تخلیق تو اس وقت ہوئی جب نہ رات تھی نہ دن تھا، تخلیق اس وقت ہوئی جب کوئی وقت بھی نہ تھا۔ یہ وقت اور رات اور دن یہ تو مصطفیٰ کے صدقے سے تخلیق ہوئی، تخلیق تو ہو چکی، یہ تو مرحلہ وار ظہور ہو رہا تھا۔ اور 12 ربیع الاول کی رات جسے ہم منا رہے ہیں، یہ تخلیق مصطفیٰ نہ تھی، یہ میلاد مصطفیٰ تھی، یہ ولادت تھی۔ یہ کیا تھی؟ یہ ولادت کی رات تھی۔ اور ولادت کی رات، اس موضوع کی طرف آتے کیسی آئی؟ پھر چونکہ ربط اسی عالم نور سے آ رہے تھے، اس عالم بشریت میں آئے، مگر آ کہاں سے رہے تھے؟
اسی عالم نور سے آ رہے تھے. سو حضرت مخدومہ کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، یہ آپ نے اعلان سنا ہے، آپ پڑھیے گا یہ کتاب، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اب میری اپنی کتاب ہے، میں اسے سارا راستہ بار بار پڑھتا ہے. یہ نویں جلد آئی ہے سیرت الرسول کی. انشاءاللہ 12 جلدیں ہیں جو میں نے سیرت پاک پر، آقا کی سیرت پر جو کتاب لکھی ہے، یہ 12 جلدیں، اور اردو زبان میں ہماری تاریخ کی سب سے بڑی جامع سیرت کی کتاب ہے، سب سے بڑی. یہ 9ویں جلد آئی ہے حضور کی سیرت پر، سیرت الرسول کی معجزات پر. اسی میں سے حصہ فیض آپ کو دینا چاہتا ہوں. چونکہ عالم نور سے آئے تھے، عالم بشریت میں جب ولادت ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت مخدومہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، وَخَرَجَ مَعَهُ نُورٌ، وہی چونکہ عالم نور سے آئے تھے نا تو نور ساتھ لائے تھے. تو ولادت کا وقت آیا تو حضور کے ساتھ پھر نور نکلا. اضاءت لَهُ اصول الشام واسواقها حتی رأیت اعناق الابل بالحسن. فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت ساتھ نور نکلا اور اتنا نور چمکا کہ اس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے اور گلی کوچے بازار روشن ہو گئے. اور فرماتی ہیں شہر بصرہ میں اونٹ جا رہے تھے، میں نے اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھی. وادی مکہ میں گھر میں ولادت مصطفیٰ کے بعد شہر بصرہ میں چلتی پھرتی اونٹنیوں کی گردنیں بھی دیکھی. ہائے کرن ہا کرن، زمانہ ہا زمانہ، ہوا نے وقت کے چہرے پر ان گنت خراشیں ظلم کی، ستم کی، تشدد کی، جہالت کی، کفر کی، شرک کی خراشیں کھینچ دی تھی. کفر، شرک اور جہالت کے خیمے گاڑے جا چکے تھے. انسانیت کی عزت کی بحالی کا تصور گم ہو چکا تھا. پورا کرۂ ارضی اس کا کریا کریا، شہر شہر، گاؤں گاؤں جبر اور ظلم میں تبدیل ہو چکا تھا. ہر طرف بربریت تھی، وحشت تھی، ظلم تھا، دہشت گردی تھی، انسانیت سوزی تھی، اخلاق کی تباہی تھی. ہر شخص خدا بننے کے فطور اس کے ذہن میں سمائے ہوئے تھے. لوگ اپنے ہاتھوں سے خدا تراشتے تھے. انسانی معاشرہ حیوانی معاشرہ بن چکا تھا. ساری ظلمتیں حیوانی انسانی معاشرے میں آ گئی تھی. اخلاق نام کی کوئی چیز نہ تھی. ان حالات میں فاران کی چوٹیوں پر آفتاب رسالت، آفتاب نبوت، آفتاب نورانیت، آفتاب حقیقت، لبادہ بشریت پہن کر تاکہ لوگ برداشت کر سکیں طلوع ہوا. ظلمت شب اپنا رخت سفر باندھ کر چلنے لگی. ہر طرف روشنی ہو گئی، تازہ ہوا کے جھونکے آنے لگے. ایک نئے دور کا آغاز ہونے لگا. ہر طرف روشنی پھیلی. وہ رسول آخر الزمان تشریف لائے جنہوں نے اپنی نسبت صدیوں ہزاروں سالوں کی مسافت طے کرنا اس سفر کا بیان یوں کیا تھا کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں حضرت آدم سے لے کر حضرت آمنہ تک پاک صلبوں سے پاک رحموں میں میرا نور منتقل ہوتا چلا ہے. صدیوں ہزاروں سال کی مسافت میں اس نور کے سفر میں کوئی نجاست اور لطافت سے گھٹیا درجے کی کوئی شے لگی نہ تھی. وقت ولادت رب کائنات نے ساری دنیا کو کرۂ ارضی کو مکہ نور بنا دیا اور سلطنت مصطفیٰ کو ظاہر کرنے کے لیے السیرت الحلبیہ اور بھی کتب سیرت میں ہے
حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا 3 جھنڈے ملائکہ نے لا کر دنیا پہ گاڑ دیے. ایک اس کائنات کے دور مشرقی کنارے پر جھنڈا گاڑا گیا شب میلاد. ایک کائنات کے دور مغربی کنارے پر جھنڈا گاڑا گیا. ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر جھنڈا گاڑا گیا، ظاہر کرنے کے لیے کہ آج جس ہستی کا ظہور قدسی ہو رہا ہے اس کی سلطنت کا دارالحکومت یہ کعبۃ اللہ ہوگا، شہر کعبہ ہوگا، اور اس کی سلطنت و حکومت کرۂ ارضی کے مشارق سے مغارب تک قائم ہوگی. عرش سے فرش تک نور کی ایک چادر تان دی گئی، چاندنی چاروں طرف بکھیر دی گئی. اس میں محمد کی خوشبو نے ساری کائنات کو مہکا دیا. ساعتیں آمد مصطفیٰ کا وقت جب قریب آ رہا تھا، ساعتیں درود و سلام پڑھنے لگی. آسمانوں کی کہکشائیں زمین کو بوسہ دینے کے لیے جھکنے لگی. آسمان زمین کی طرف جھک کر ستارے دیدہ و دل فرش راہ کرنے لگے. اب کرم باری تعالیٰ کی بارگاہ سے اہل زمین کی طرف آیا. بنجر زمینوں کو شاداب ہونے کی خوشخبری ملنے لگی، ویران دلوں کو بہار کی خوشخبری ملنے لگی، سوکھی ہوئی آنکھوں کو چمک کی خوشخبری ملنے لگی، اداس مایوس طبیعتوں کو خیر سگالی کی خوشخبری ملنے لگی. تشنا ہونٹوں پر تازگی آنے لگی. طبیعت و انسانی زندگی کے ویران صحراؤں میں امیدوں کے چشمے پھوٹنے لگے. گلستان کی فصلوں میں بہار آنے لگی. وہ بت کبے جہاں لات منات حبل اور عزا کی پرستش ہوتی تھی، بتوں پر یکایک لرزہ طاری ہو گیا. اونٹے منہ نیچے گرنے لگے. ستارے زمین کی قدم بوسی کے لیے گھروں کے صحن کے قریب آ گئے. اس کیفیت میں امام ابو نعیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن قتیبہ نے روایت کی اس لمحے آمد مصطفیٰ کی. فرماتے ہیں میرے ابا جان متبحر عالم تھے. انہوں نے بیان کیا کہ حضرت آمنہ کے گھر جب وجود مصطفیٰ کے ظہور ثالث کا وقت آیا، 12 ربیع الاول کی رات جب ولادت کی گھڑی قریب آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے. حکم ہوا تمام ملائکہ جس ڈیوٹی میں مامور تھے اپنے سارے کام چھوڑ کر جنت میں ایک جلسہ گاہ میں حاضر ہو جاؤ. تمام ملائکہ حاضر ہو گئے اور حکم ہوا کہ نیچے اترو، زمین پر مصطفیٰ کی آمد کی گھڑی قریب آ رہی ہے، جاؤ ایک دوسرے کو خوشخبریاں دو. پہاڑ دنیا کے فخر سے بلند ہونے لگے. یہ امام ابو نعیم نے روایت کیا صحابی سے. سمندروں میں روانی اور طغیانی آنے لگی، پانیوں کی موجیں اٹھنے لگی، اہل زمین کی روحیں ایک دوسرے کو بشارت دینے لگی. فرشتے سارے آزاد، اپنی ڈیوٹیوں سے آزاد کر دیے گئے اور تمام شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کے اس لمحے کے لیے لٹکا دیا گیا. اس صبح سورج کی نور شاندار چادر اوڑھ کر اس کی نور کی شعائیں اتری. 70,000 حوروں کو حکم ہوا کہ حضرت آمنہ کے گھر کے اوپر فضا میں کھڑی ہو جاؤ. 70,000 حوریں کھڑی ہو گئی. امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں بیان کیا
جب ولادت محمدی کا انتظار کرنے لگی، آقا علیہ السلام کے اعزاز میں 70,000 حوریں استقبال کے لیے کھڑی ہیں، اور روئے زمین پر جتنی عورتیں تھیں جو حمل اور امید سے تھیں، انہیں اب حکم ہوا کہ میرے محبوب کی ولادت کی گھڑی ہے، اس کی خوشی میں اس سال تم سب کو بیٹے مبارک ہوں۔ آقا علیہ السلام کی ولادت کی گھڑی آئی، فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی، رب کائنات نے ہر آسمان میں زبرجد اور یاقوت کا ایک ایک ستون میلاد مصطفیٰ کی نشانی میں قائم کر دیا۔ وہ ستون آسمانوں میں شہرت رکھتے ہیں، اور جس رات آقا معراج پر گئے حضور کو وہ ستون دکھائے گئے، میرے محبوب یہ آپ کی شب میلاد کے ستون ہیں۔ جس طرح آپ نے روشنیوں کے ستون کھڑے کیے، آسمانوں پر رب کائنات نے روشنیوں کے ستون کھڑے کیے، وہ آج بھی چمک رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو دکھائے گئے اور آپ خوش ہوئے۔ شب ولادت اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے، حوض کوثر کے چاروں کناروں پر مہکتی ہوئی کستوری کے 70,000 درخت لگانے کا حکم دے دیا۔ ملائکہ نے 70,000 درخت لگائے اور ان کے پھل اہل جنت کو خوشبو کی مہک عطا کرے۔ آسمان والے اس رات سلامتی کی دعائیں کرنے لگے، اور پتھر کے بت معبدوں میں اونھے منہ گر گئے۔ لات، حبل اور عزا کے شیطان اپنے استھانوں سے باہر نکل آئے، چیخنے لگے۔ بیت اللہ شریف کے اندر کئی روز آواز آتی رہی کہ اب ان بتوں نے اور شرک پرستوں نے میرا نور جو مجھ سے چھین لیا تھا، آج مصطفیٰ کی آمد کے بعد میرا نور مجھے لوٹا دیا جائے گا۔ بیت المقدس کی دیواروں سے آواز، کعبۃ اللہ کی دیواروں سے آواز آتی رہی، اور کعبۃ اللہ کی دیواروں سے آواز آتی رہی، اے عزا اب تیری موت کا وقت آ گیا، اے حبل تیری موت کا وقت آ گیا، لات و منات تمہاری موت کا وقت آ گیا۔ 3 دن تک کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ لرزہ طاری رہا۔ اس کائنات نے انقلاب آفرین سعادت کو دیکھا، ان کیفیتوں کو قریش نے دیکھا، اور حضرت آمنہ خود اس مقام کو بیان کرتی ہیں کہ جب لمحہ ولادت قریب آیا اور وہ کیفیت جو ولادت کے وقت طاری ہوتی ہے مجھ پہ طاری ہوئی، اس وقت میرے پاس کوئی نہ تھا۔ فرماتی ہیں اچانک ایک گونجدار آواز آئی، اس سے مجھ پر ایک کیفیت ہول کی طاری ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کسی نے سفید پرندے کے پر کی طرح کوئی چیز میرے سینے پہ مل دی ہے، وہ خوف جاتا رہا۔ میں نے پیاس محسوس کی، وہ لمحہ ولادت مصطفیٰ کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے پیاس محسوس کی، اچانک دودھ کی طرح سفید مشروب میرے سامنے پیش کر دیا گیا، میں نے پی لیا۔ اس کے پیتے ہی ہر چیز میری آنکھوں کے سامنے منور ہو گئی، اور مجھے یوں لگا کہ میرے جسم کے انگ انگ سے نور کی شعائیں پھوٹنے لگ گئی ہیں۔ پھر میں نے لمبے لمبے قد کی خوبصورت عورتیں، کھجوروں کی طرح خوبصورت طویل عورتیں دیکھی۔ ان سارے مشاہدات سے مجھ پر ایک تعجب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اچانک میں نے زمین اور آسمان کے درمیان ایک ریشمی لباس دیکھا۔ کسی نے کہا اس ریشمی لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس نو مولود مبارک کو لے لو۔ لوگوں کی نگاہوں سے اسے چھپا دو۔ پھر میں نے کچھ لوگ دیکھے، چاندی کی سرائیاں ان کے ہاتھ میں تھی، وہ ہوا میں کھڑے تھے۔ پھر پرندوں کی ایک ڈار دیکھی، انہوں نے میرے مکان کو سفید پرندوں کی ڈار نے سائبان کی طرح ڈھانپ لیا۔
ان کی شکل عجیب تھی، نور کے پرندے تھے اور ان کے وجود بکا نور دکھائی دیتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے میری نگاہوں سے حجابات اٹھا دیے، حجابات اٹھنے کی دیر تھی، میں نے مشرق مغرب اور کعبۃ اللہ کی چھت پر 3 جھنڈے نصب دیکھے۔ اس طرح میں اچانک تولد مصطفیٰ کا عمل شروع ہو گیا۔ تولد مصطفیٰ کا عمل ایک بے مثال عمل تھا۔ میں نے دیکھا اس کیفیت نور میں کہ ایک پیکر نور میری گود میں آیا، میں نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ زمین پر سجدہ رہے، میں نے اسے سجدہ ریز حالت میں دیکھا، جھک کر غور سے دیکھا تو وہ اپنی انگشت شہادت اوپر اٹھا کر کوئی گواہی دے رہا تھا۔ پھر میں نے سفید بادل دیکھا، وہ نیچے اترا، اس نے اس نو مولود کو چھپا لیا، میری نظروں سے اوجھل کر دیا۔ میں نے کسی کی آواز سنی کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مشرق اور مغرب کی سیر کرا لاؤ، سمندروں کی سیر کرا لاؤ، تاکہ کائنات کے سارے لوگ اس ہستی کا نام، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی شانیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتوں کو جان لیں، پہچان لیں۔ پھر اچانک وہ نومولود مبارک وجود میری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ وہ سفید اونی لباس میں ملفوف تھے، ریشم کے لباس میں ملفوف تھے، اور آبدار موتی کی بنی ہوئی 3 چابیاں ان کی مٹھی میں تھیں۔ 3 چابیاں ولادت کے وقت جب دوبارہ ظاہر ہوئے تو 3 چابیاں مٹھی میں تھیں۔ مجھے حیرانگی ہوئی یہ 3 چابیاں دست مصطفیٰ میں کیسے؟ آواز آئی کہ محمد نے فتح و نصرت، نبوت و رسالت اور جملہ ہواؤں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا۔ اسے فتح و نصرت کی چابیاں عطا کر دی گئی، اسے ختم نبوت و رسالت کی چابی عطا کر دی گئی، اور کائنات کی سلطنتوں اور ہواؤں کے تصرف کی چابیاں عطا کر دی گئی۔ فرماتی ہیں پھر ایک اور بادل نمودار ہوا اور اس نے پردوں میں ان کو پھر مجھ سے چھپا لیا، ڈھانپ لیا، اور آواز آئی اب محمد کو مشرق و مغرب کے علاوہ انبیاء کرام کے اماکن ولادت کی زیارت کراؤ، جن و انس ان کو دیکھ لیں، چرند اور پرند ان کو دیکھ لیں، ساری دنیا پہچان لیں۔ اور آواز آئی کہ حضرت آدم کی وہ صفوت جو ان کے کمال کے وقت ان میں رکھی گئی تھی، جب وہ کمال پر پہنچے تھے، وہ صفوت اس محمد کے وجود میں ولادت کے دن عطا۔ حضرت نوح کی قدر گری اوزاری جو 900 سال کی عمر میں کمال پہ جا پہنچی تھی، اس محمد کے وجود میں ابھی سے رکھ دو۔ حضرت ابراہیم کی خلافت، خلت اور دوستی رب کائنات کے ساتھ، جو ساری زندگی کی عبادتوں، ریاضتوں، طاعتوں اور قربانیوں کے بعد نصیب ہوئی تھی، اس دوستی کا مقام اس محمد کو پہلے دے۔ آواز آئی حضرت اسماعیل کی زبان اسے آج دے دو، یعقوب کی بشارت دے دو، اسے یوسف کا حسن عطا کر دو، ایوب کا صبر دے دو، یحییٰ کا زہد دے دو، عیسیٰ کی سخاوت دے دو، اور حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ وہ کمالات، وہ اوصاف، وہ اخلاق، وہ برکتیں، وہ نعمتیں، وہ عظمتیں، وہ سطوتیں جو سارے انبیاء کو ان کے کمال کے رتبے پر پہنچنے کے بعد دی گئی تھی، اس محمد کے وجود میں پہلے دن رکھ۔ یہ اس بات کا اعلان تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ حضرت آدم کی بشریت، حضرت ابراہیم کی بشریت،
اسماعیل کی بشریت، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت جہاں جا کر اپنے مقام منتہا پہ ختم ہوئی، مصطفیٰ کی بشریت ولادت کے لمحے سے وہاں شروع۔ اعلان تھا کہ جملہ انبیاء کی نبوت رسالتیں اپنے کمال کے جس مقام تک پہنچی تھی، وہ جوہر، وہ ملکہ مصطفیٰ کی ابتدا میں رہا، تاکہ پتہ چلے کہ جہاں پر ان انبیاء کے سفر ختم ہوئے تھے، مصطفیٰ کا سفر وہاں سے شروع ہوگا۔ جہاں ان کے سفروں کی انتہا ہوئی تھی، وہاں سے مصطفیٰ کے کمال کے سفر کی ابتدا ہوگی۔ اس لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ سب انبیاء کو اخلاق حسنہ سے نوازا گیا، مگر میرے محبوب وہ سارے اخلاق جب اپنی عظمت کے کمال پر پہنچے تو انک لعلی خلق عظیم، آپ کو خلق عظیم کے کمال کے اوپر فائز کیا۔ کیسے کہ مصطفیٰ کے خلق کو خلق عظیم کہا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے پوچھا، امی جان یہ جس حضور کے اخلاق کو خلق عظیم کہا گیا، بتا تو دیں کہ وہ خلق تھا کیا، وہ خلق اور اخلاق تھا کیا؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھی؟ صحابی نے عرض کیا حضور پڑھا ہے امی جان۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، مصطفیٰ کا خلق قرآن تھا۔ یہ بات توجہ طلب ہے، مصطفیٰ کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن، حضور کا خلق۔ اور یاد رکھ لیں خلق صفت ہوتی ہے، خلق کیا ہوتی ہے؟ بولیے، صفت ہوتی ہے۔ تو فرمایا قرآن مصطفیٰ کا خلق ہے، یعنی مصطفیٰ کی صفات ہے۔ اور باری تعالیٰ بتا دے قرآن کیا ہے، وہ کہتا ہے قرآن میرا کلام، اور کلام کلام والے کی صفت ہوتی ہے، کلام کلام والے متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ خدا کہتا ہے قرآن میری صفت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے قرآن مصطفیٰ کی صفت ہے۔ خدا فرماتا ہے قرآن میری صفت ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے قرآن، بولیے نا، مصطفیٰ کی صفت ہے۔ تو صفت اور صفت، ادھر قرآن خدا کی صفت، ادھر قرآن مصطفیٰ کی صفت۔ اس لیے فرمایا مصطفیٰ تو خلق عظیم پر ہے۔ تو یاد رکھ لیں قرآن خدا کی صفت، قرآن مصطفیٰ کی صفت۔ صفت تو ایک ہو گئی، ذات ایک نہیں ہو سکتی۔ ذات خدا کی جدا رہی، ذات مصطفیٰ کی جدا رہی۔ آئینہ ایک بنا دیا اور کہہ دیا اگر کوئی اس آئینہ قرآن میں شان خدا کو دیکھنا چاہے تو قرآن شان خدا بھی ہے، اور کوئی شان مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے تو قرآن شان مصطفیٰ بھی ہے۔ تو بتا دیا ذات جدا ہے مگر صفت میں مصطفیٰ خدا کا مرد، ذات جدا ہے مگر صفت جدا نہیں۔ اس لیے فرمایا اس پہلی شب سارے اخلاق اس مصطفیٰ کے وجود پاک میں جمع کر دو، پھر ساری مخلوق حضور کی غلامی میں دے دی۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر میں نے 3 اشخاص دیکھے، ان کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا، اور ایک کے ہاتھ میں ایک مہر تھی۔ 3 ملائکہ نورانی مخلوق، ایک کے ہاتھ میں ایک چاندی کی سراہی، ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم کا کپڑا، ایک کے ہاتھ میں مہر۔
اور اس کی چمک اتنی کہ آنکھیں چندھیا رہی تھی. فرمایا اس سراہی میں نورانی پانی تھا، اس پانی سے اس مہر کو 7 مرتبہ دھویا گیا، 7 مرتبہ دھویا گیا. پھر دھو کر وہ سرکار کے دونوں کاندھوں کے درمیان وہ مہر لگا دی. یہ مہر نبوت مصطفیٰ لگا کر پھر اس ریشم کے کپڑے میں لپیٹ دیا، اور لپیٹنے کے بعد فرمایا آمنہ اب تیری گود کی باری ہے. یہ سب کچھ ہو چکا، اس وقت تک گود میں نہیں دیا، یہ سب کچھ ہو چکا. لپیٹ کر مہر لگا کے فرمایا آمنہ اب اسے گود میں لے لے. فرماتی ہے خدا کی قسم اس رات کے انتظار میں مخلوق خدا کرن ہا کرن انتظار میں تھی. اور جب میری گود میں حضور آ گئے، عرش سے فرش تک ہر شے جشن میلاد منا رہی تھی. ہر طرف پیغامات تہنیت مل رہے تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم رہا تھا، فضاؤں پر وجد و مستی کی کیفیت تھی. زمین اپنے بخت رسا پہ پھولی نہیں سماتی تھی. آواز آ رہی تھی سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو. جنتوں اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے. باری تعالیٰ نے فرشتوں اور حوروں کو خطاب کر کے فرمایا فرشتوں حوروں میرے مصطفیٰ کے میلاد کا جشن مناؤ. آج صاحب معراج آج کی صبح دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. آج سورج طلوع ہوگا اور اس کی پہلی کرن مکے کی زمین کو بوسہ دے گی. آواز آئی آمنہ مبارک ہو تمہیں اس در یتیم کی آمد کی، جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا، جس کے ہاتھ میں شفاعت کا پرچم دے دیا گیا، جو قیامت کے دن اللہ کی کرسی کے دائیں جانب عرش معلیٰ پر کرسی شفاعت پر بیٹھا، جس کا مقام مقام محمود ہوگا، جسے والا سوف یوتی کا ربو کا فطر دعا کا صحرا پہنایا جا رہا ہوگا، اور جو عسا ان یبعث کا ربو کا مقام محمودہ کی بہار میں قیامت کے دن بیٹھے ہوں گے. مکے کی زمین بہاریں وجد میں آ گئے، ستارے جھوم اٹھے، خوشبوؤں نے بڑھ کر زمین مکہ کی خاک کو چوم لیا. ہر طرف آواز آئی میرا محبوب یہی ہے، اس کے قدموں سے لپٹ جا. یہی تاجدار کائنات ہے، یہی پیغمبر ازل ہے، یہی پیغمبر ابد ہے، یہی رسول اول ہے، یہی نبی آخر ہے. آواز آئی مجھے اپنی عزت کی قسم یہ محمد پیدا نہ کرتا تو آج ساری کائنات نہ ہوتی. سب کچھ اس کے قدموں کے تصدق سے وجود میں آیا. ایمان والو اس خیرات کی جھولیاں بھر لو. شب میلاد ستاروں کا جھکنا، انوار و تجلیات کا چمکنا، اس کائنات کے عناصر فطرت کا بے حساب اشتیاق دید، حور و غلمان کا مشتاقانہ استقبال، شام و بصرہ کے محلات کا چمک اٹھنا، حضرت آسیہ اور حضرت مریم کا حضرت آمنہ کے پاس خدمت کے لیے آنا، جنتوں اور آسمانوں کے دروازوں کا کھول دیا جانا، مخدومہ کائنات حضرت آمنہ کو سفید دودھ کا مشروب پلایا جانا، مشرق و مغرب اور کعبہ کی چھت پر جھنڈوں کا نصب کیا جانا، آپ کی پشت مبارک پر مہر لگایا جانا، یہ سب معجزات میلاد مصطفیٰ. میلاد مصطفیٰ خود ایک معجزہ تھی. ولادت مصطفیٰ خود ایک، بولیے، خود ایک معجزہ تھے.
لوگوں کا اوپر جانا معجزہ ہوتا ہے، چونکہ وہ وطن چھوڑ کے پردیس جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کا وہاں سے آج رات آنا معجزہ تھا، وہ دیس چھوڑ کر پردیس آ رہا تھا، اپنا دیس چھوڑ کر پردیس آ رہے تھے، ہماری خاطر آ رہے تھے، یہ معجزہ تھا۔ آقا علیہ السلام کی آمد ہو گئی، عرب کی سرزمین میں یہ وتیرہ تھا کہ دیہات سے عورتیں دایا شہر کے بچوں کو گود لینے کے لیے، دودھ پلانے، پالنے، پرورش کرنے کے لیے آتی اور لے جاتی۔ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں دایا بڑی اچھی تھی تربیت کے اعتبار سے، طائف کی وادیوں سے، بنو سعد کی وادیوں سے عورتیں مکہ آئیں۔ اس شب تیز رفتار سواریوں پر، اور خوش نصیب امیر متوول گھرانوں سے بچے لینے کے لیے آئیں۔ وہ سال افلاس زدہ سال تھا، قحط زدہ سال تھا، لوگ پریشان حال تھے۔ ہر دایا جب شہر مکہ میں پہنچی، خبر لی کس کس گھر میں بیٹا ہوا، بچہ ہوا۔ متمول مالدار کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے ہر کوئی لے کے چلتی بنی۔ حلیمہ سعدیہ بنو سعد سے آئی تھی، یہ غریب تھی، ان کی اونٹنی بھی مسکین، محتاج، کمزور، لاغر علیل، خود بھی لاغر، سینے میں دودھ نہ تھا، کٹیا میں کھلانے کو کچھ نہ تھا، گھر میں چارہ نہ تھا جانور کے، وادی میں سبزہ نہ تھا، لاغر اونٹنی لے کے یہ بھی چلی اپنے شوہر حارث کے ساتھ۔ جب وادی مکہ میں پہنچی تو لیٹ ہو گئی۔ جو مالدار گھرانے تھے، جس گھر حلیمہ سعدیہ جائے، مالدار گھرانوں میں پتہ چلے کہ فلاں دایا بچہ لے گئی، دوڑ کے دوسرے گھر جائے امیر گھرانوں میں کہ شاید میرا مقدر سمجھ جائے، کسی امیر گھرانے کے صدقے جہاں جائے خبر ملے کہ کوئی نہ کوئی عورت لے گئی۔ وہ دایا اس کو ملی، کہنے لگی حلیمہ دیر سے آئی ہو، مکہ کے کسی کھاتے پیتے گھرانے کا بچہ اب نہیں بچا، ہم سب لے چکی۔ ایک عبد المطلب کے گھر ایک یتیم بچہ پیدا ہوا، در یتیم، وہ کسی نے نہیں لیا اس لیے کہ یتیم ہے، ہم خود بھوک کی ماری ہوئی ہیں، ہمیں اس یتیم کے پالنے کے عوض میں کوئی کیا لے، وہ رہ گیا ایک در یتیم، وہ لینا ہے تو لے لو۔ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ چلتی، محلہ بنو ہاشم کا پتہ پوچھتی، ہائے محلہ بنو ہاشم میں پہنچتی، عبد المطلب کا گھر پوچھتی، ایک گلی میں ایک گھر کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، سفید ریش، ایک حسن و جمال اور نور کا پیکر، ایک بوڑھا شخص، روب تمتماتا ہوا چہرہ، دبدبے والی شخصیت، وہ ایک دروازے کے باہر کھڑا ہے، وہ بھی کسی دایا کی انتظار ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے پوچھا، بابا جی عبد المطلب کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا یہی گھر ہے۔ آپ کون ہیں؟ بیٹا میرا ہی نام عبد المطلب ہے۔ آپ کے گھر کوئی یتیم بیٹا پیدا ہوا ہے؟ بتایا ہاں، میرے عبداللہ کا یتیم، در یتیم پیدا ہوا۔ پوچھا اس یتیم کی پرورش کے لیے اسے اپنی گود میں لوگی؟ حلیمہ سعدیہ کے پاس اور کوئی گھر رہا ہی نہیں تھا، اس نے کہا لوں گی، اندر آ گئی۔ شوہر حارث سے مشورہ کیا، اس نے کہا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی در یتیم کو ہی پالنا، شاید اس کو پالنے کی برکت سے اللہ ہمارے دل بدل دے۔ مشورہ کیا، اندر چلے گئے، گھر میں قدم رکھا تو ہر طرف دھڑکتے دل کے ساتھ، اندر قدم رکھا
ہر طرف خوشگوار خوشبوؤں کا سماج دیکھ کر دل دہل گیا. خوشبوؤں کے ہلے آ رہے. پھر آگے بڑھی, دل دہلنے لگ گیا. کانپتے ہاتھوں کے ساتھ آگے بڑھی. وہ جو کائنات کا مرکز نگاہ تھا, وہ بستر جہاں امام الانبیاء استراحت فرماتے, وہ سفید ریشم میں وہ جو بکہ نور, وہ منبع نور, وہ پیکر نور, وہ پیکر حسن, وہ پیکر جمال, وہ پیکر حسن خدا, وہ پیکر حسن ازل, وہ پیکر حسن ابد, وہ پیکر بے مثال, وہ جو اس بستر پہ استراحت فرما تھا, اس کے پہ جو حلیمہ سعدیہ کی نگاہ پڑی جگڑا گئی. حارث کو تکنے لگی, یہ در یتیم. حارث حلیمہ سعدیہ کو تکنے لگا. آگے بڑھے. مخدومہ کائنات حضرت آمنہ نے پوچھا کیا نام ہے آپ کا؟ بولی حلیمہ. کہاں سے آئی ہو؟ بنو سعد کے قبیلے سے آئی ہوں سعدیہ. یہ یتیم بچہ ہے, اس کو جھولی لوگی؟ عرض کیا اسی در یتیم کے لیے آئی. یہی میرے نصیب میں تھا. آگے بڑھ کر سبز ریشمی بستر پر سفید شفاف نورانی کپڑے روئی میں لپٹا ہوا کونین کا شہزادہ لیٹا ہے, جس میں عطر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں. حارث خدا کی قسم یہ خوشبو کائنات کے کسی پھول میں کبھی نہیں دیکھی, مشک میں نہیں دیکھی, عنبر میں نہیں دیکھی. حارث نے اشارہ کیا حلیمہ لگتا ہے ہمارے مقدر کا ستارہ بلند ہونے والا ہے. انتہائی ادب کے ساتھ, لرزتے ہاتھوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ نے بڑھ کر کون و مکان کے والی کو اپنی گود میں اٹھا لیا. کائنات کی ساری دولت سمیٹ لی, خیر و برکت کی ساری کنجیاں ہاتھ میں لے لی. در و دیوار حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے گھر کے حلیمہ سعدیہ کو مبارک دینے لگے. مبارک ہو حلیمہ, کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے بخت پہ رشک کر رہا ہے. حلیمہ یہ یتیم نہیں, در یتیم ہے. یہ یتیم نہیں, یہ یتیموں کا سہارا ہے. اس نے یتیموں کے سر بلند کرنے ہیں, اس نے یتیموں کو عزت دینی ہے, اس نے یتیموں کو عظیم انسان بنانا ہے, اس نے سب محتاجوں کا سہارا بننا ہے, بے سہاروں کا سہارا بننا ہے. ننگے سر بیٹیوں کے سر ڈھانپ رہے ہیں, بھوکوں کو علاج دینا ہے, اس نے روتے ہوئے کو مسکراہٹ دینی ہے, اس نے دکھیوں کو سکھ دینے ہیں. یہ یتیم نہیں, در یتیم ہے. حلیمہ سعدیہ اس کیفیت کو تکتے تکتے آگے بڑھی. حضرت آمنہ نے حلیمہ سعدیہ سے چند سوالات پوچھے. ہائے ہائے سوالات پوچھے. اس کونین کی دولت کو اپنی آغوش میں سمیٹ رہی ہو, اس دونوں جہانوں کے بادشاہ کو اپنی گود میں لے جا رہی ہو, تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ اس وقت تک تو حلیمہ سعدیہ کو کچھ زیادہ خبر نہ تھی, کچھ سمجھ آنے لگی تھی. اس نے کہا اسے پیار سے رکھنا. کہا اپنی جان سے بھی پیارا رکھنا, لوگ حسد کریں گے. اس نے کہا اس کی حفاظت کروں گی, اسے تکلیف نہ آنے دینا. کہا خود تکلیف اٹھا لوں گی. کچھ باتیں, کچھ اصول تربیت کے, پرورش کے ضابطے طے ہوئے. حضرت آمنہ نے کونین کے والی کو حلیمہ سعدیہ کی گود میں دے کے دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا. حلیمہ سعدیہ گھر سے نکلی. اپنے شوہر حارث سے کہا گھر جانے سے پہلے کعبے کا طواف کر لے. اس نو مولود مبارک کو بھی کعبے کا طواف کرنا. وہ تو اسلام سے تو باخبر تھے, دور کفر و شرک تھا. آقا کو اٹھا کر
حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ صحن کعبہ میں گئی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر المظہری میں بیان کرتے ہیں صحن کعبہ میں گئی. اس نے کہا شوہر حارث کو پہلے چل کے لات منات حبل اور عزا کے پاس لے جا کے ان کو سجدہ کرواتے, تعظیم بجا لاتے. نومولود کائنات کے والی اور کونین کے بادشاہ کو گود میں لے کے حبل کے سامنے جاتی ہیں. اس کا خیال تھا حلیمہ سعدیہ کا کہ اس نومولود کو حبل کو سجدہ کروائیں گے, مگر حیرت زدہ رہ گئی. ابھی قریب پہنچی تھی حبل مصطفیٰ کے قدموں کے عزا کی طرف لے کے بڑھی, قریب نہیں پہنچی کہ عزا قدموں پہ گر پڑا. لات و منات کی طرف بڑھی, لات و منات گر گئے. حلیمہ حارث کو تکتی ہے, حارث حضرت حلیمہ سعدیہ کو تکتے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آتا, خیال آیا اتفاق ہو گیا, کوئی لرزہ طاری, شاید زلزلہ آیا ہو. چلو اب کعبے کا طواف کر لیں. کعبے کے طواف کے لیے بڑھتی ہیں, کعبے کے طواف کے لیے بڑھتی ہیں حلیمہ سعدیہ. حلیمہ کو اس وقت تک یہی خیال تھا کہ ہم اس کو پالیں گے. یہ علم نہ تھا کہ نہیں یہ تو ہمیں پالنے جا رہا ہے. حلیمہ سعدیہ کا خیال تھا ہم اس کی پرورش کریں گے. یہ معلوم نہ تھا کہ یہ تو سارے کائنات کے غریبوں کی پرورش کرنے آ رہا ہے. یہ مصطفیٰ جو در یتیمی کی شکل میں دنیا میں آئے, یہ کائنات کے غریبوں کی پرورش کرنے کے لیے. اور غریب پروری کا عالم یہ, میں نے صحن کعبہ میں بات کو روک لیا ہے. حلیمہ سعدیہ حبل عزا لات منات کے گر پڑنے کے بعد ابھی والی کونین کو لے کے کھڑی. ہم یہاں رکے ہوئے, بتانا چاہتا ہوں اس نے سمجھا تھا کہ یہ ہم پرورش کریں گے. اسے خبر نہ تھی کہ یہ والی کونین غریبوں کی یہاں بھی پرورش کرے گا, وہاں بھی پرورش کرے گا. قیامت کا دن ہے, حساب و کتاب ہو چکا. حکم ہوتا ہے دوزخی دوزخ میں چلے جائیں, جنتی جنت میں چلے جائیں. جنتیوں کی قطار جنت کے دروازے کے سامنے لگ جاتی ہے, تاجدار کائنات نہیں پہنچتی. جنت کا دروازہ بند ہے, تالا لگا ہے, لاک, دروازہ بند ہے. دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں میرے آقا. اندر سے بواب پوچھتا ہے کون کون؟ آقا جواب دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتہ جنت کا دروازہ کھولتے ہوئے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہے میرے آقا, رب کا حکم تھا جب تک میرا محمد نہ آئے جنت کا دروازہ نہیں کھول. مسلم شریف کی حدیث ہے, صحیح مسلم. حکم تھا کہ جنت کے دروازے کا افتتاح, جنت کا دروازہ, جنت کا افتتاح مصطفیٰ کرے. جنت بنائی خدا نے ہے, افتتاح مصطفیٰ فرمائے. ذرا تعلق کو دیکھ لو, تعلق کو دیکھ لو. جنت بنائی بولیے نا خدا نے ہے, افتتاح کے لیے مصطفیٰ کو بلایا گیا ہے. آقا نے فرمایا میں جنت کا افتتاح کروں گا, تالا کھولوں گا, افتتاح کروں گا. میرے آقا جنت کا افتتاح فرماتے ہیں, دروازہ کھلتا ہے, ساری دنیا جنت کی سزاوار کھڑی ہے, ہر کوئی منتظر ہے. امیر کھڑے ہیں, سخی کھڑے ہیں, مجاہد کھڑے ہیں, شہید کھڑے ہیں, علماء کھڑے ہیں, مشائخ کھڑے ہیں, امراء کھڑے ہیں, مالدار کھڑے ہیں, اسخیاء کھڑے ہیں, بڑے بڑے بخت والے کھڑے ہیں. ہر کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے امید لے کے کھڑا ہے کہ مصطفیٰ اندر جا رہے ہیں, سب سے پہلے ہمیں ساتھ لے جائیں گے. مگر قربان جائیں, تاجدار کائنات
آپ کی غریب پروری پر آواز دیتے ہیں کہ جنت میں جاتے ہوئے پہلا وفد جسے میں ساتھ لے کے جاؤں گا وہ میری امت کے غریبوں فقیروں کا مائیہ فقراء المومنین، امت مسلمہ کے جو فقراء ہے وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ مصطفیٰ نے نہ کسی کے عمل دیکھے نہ مال دیکھا، نہ شکل دیکھی نہ صورت، غریبوں مسکینوں محتاجوں فقیروں کو ساتھ لیا اور جنت لے گئے، اور یہ بتا دیا کہ قیامت کے دن بھی میں غریبوں محتاجوں کا ساتھ کبھی نہ چھوڑوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں غریبوں میں آیا تھا، غریبوں میں اٹھوں گا اور قیامت کے دن جنت میں غریبوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ لوگوں، مصطفیٰ کا دین، مصطفیٰ کا نظام، مصطفیٰ کا انقلاب غریبوں کا انقلاب ہے، یتیموں کا انقلاب ہے، محتاجوں کا انقلاب ہے، بے روزگاروں کا انقلاب ہے، فقیروں کا انقلاب ہے۔ یہ مصطفیٰ اتنا غریب پرور ہے، اس مصطفیٰ کا نظام بھی اتنا غریب پرور ہے، اس مصطفیٰ کا قانون، اس کا دین اور انقلاب اتنا غریب پرور ہے کہ نماز کے لیے تکبیر ہو چکی ہے، صحابہ صف در صف کھڑے ہیں، میرے آقا مصلی پر ہیں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہونے والی، اقامت ہو چکی، مسجد نبوی کے باہر ایک غریب کی آواز آتی ہے، یا مصطفیٰ میں غریب ہوں، میرے پاس کھانے کا کچھ نہیں، میرے بچے بھوکے، ہم پریشان حال ہیں، میری مدد اور دستگیری کیجئے۔ میرے آقا چاہتے اس غریب محتاج کو حکم بھیجتے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں نماز پڑھ کے آ کے تیری دستگیری کرتا ہوں۔ نہیں، مصطفیٰ کی شان یہ نہ تھی۔ مصطفیٰ نے غریب محتاج کی آواز سنی، نماز وہیں روک دی، مصلی چھوڑ دیا، صفیں بندی کی بندی رہ گئی اور سارے کائنات مسجد سے باہر آ گئے۔ اس غریب کی دستگیری کی، حاجت روائی کی، جو چاہیے تھا اس کی جھولی بھر دی، غریب کی حاجت روائی کر کے واپس آ کے خدا کے حضور سجدہ ادا۔ مصطفیٰ کا نظام یہ ہے کہ جس میں غریب کی حاجت روائی اپنے فرض کی ادائیگی پر بھی مقدم کرتا ہے۔ 90,000 درہم میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ فرمایا بلال مدینے کے غریبوں کو آواز دو، یہ سیرت مصطفیٰ ہے، وہ میلاد مصطفیٰ، یہ سیرت مصطفیٰ۔ غریبوں آؤ، جس جس شے کی تمہیں ضرورت ہے آ کے لے جاؤ۔ تھوڑی دیر میں شہر مدینہ کے غریب آ کر 90,000 درہم سارے حسب ضرورت لے جاتے۔ پھر ایک غریب آتا ہے، کوئی پیسہ نہیں بچا، اسے نہیں فرمایا کہ اب کچھ نہیں بچا چلے جاؤ، فرمایا ابتع علیہ فاذا جاءنا شیء قضینا۔ غریب سے کہا بازار جا، جس جس چیز کی تجھے ضرورت ہے میرے نام پہ ادھار خرید لے، جب پیسے آئیں گے میں ادھار چکا۔ مصطفیٰ کا نظام یہ ہے کہ فرمایا من ترک مالا، کوئی مر جائے فلورثتہ، ومن ترک دینا فعلی قضاؤہ، کوئی مال چھوڑ کے مرے اس کے وارثوں کا حق، کوئی قرض چھوڑ کے مرے تو محمد مصطفیٰ کا فرض۔ مصطفیٰ کے نظام میں معاشرے کا کوئی فرد مقروض مر نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کے نظام میں دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھوک سے مر نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کے نظام میں آپ نے فرمایا ایک سفر میں بعضوں کے پاس کھانا پینا تھا، بعضوں کے پاس نہیں تھا، بعضوں کے پاس سواری تھی، بعضوں کے پاس نہیں تھی۔ فرمایا من کان عنده فضل زاد فلیعد بہ علی من لا زاد لہ، ومن کان عنده فضل زہر فلیعد بہ علی من لا زہر لہ۔ فرمایا تم میں سے جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کی سواری نہیں۔
تم میں سے جس کے پاس ضرورت سے زائد کھانا پینا ہے وہ لوٹا دے اسے، جس کے پاس ضرورت کا کھانا نہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کھانے پینے سے ترس رہا ہے، جس کو بنیادی سواری اور کھانا ضرورت میسر نہیں، اس کو دے دو، نہیں فرمایا دے دو، نہیں بلکہ فرمایا لوٹا دو۔ لوگوں، دینے اور لوٹانے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز میری ہو، اس میں آپ کا حق نہ ہو، آپ کو دوں تو یہ دینا کہلائے گا۔ یہ اور جب دینا ہوتا ہے تو مرضی دے دوں مرضی نہ دوں، دے دوں تو ثواب ہے، نہ دوں تو گناہ کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے دینے کی بات نہیں کی، فرمایا فَلْيَعُدْ بِهِ، لوٹا دو انہیں، ان غریبوں کو جو بنیادی رزق کو ترس رہے ہیں، لوٹا دو انہیں جو بنیادی عزت کو ترس رہے ہیں، جو بنیادی روزگار کو ترس رہے ہیں، جو بنیادی تعلیم کو ترس رہے ہیں، جو بنیادی علاج کو ترس رہے ہیں، جو بنیادی ضروریات زندگی کو ترس رہے ہیں۔ زائد رکھنے والوں، لوٹا دو انہیں جو بنیادی ضرورتوں کو ترستے ہیں۔ یہ مصطفیٰ غریبوں کا مقدر بدلنے والا انقلاب لے کے آیا ہے۔ حلیمہ کو خبر نہیں کہ یہ پلنے کے لیے آیا ہے یا پالنے کے لیے آیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ حارث کو دیکھتی، شوہر سے پوچھتی ہیں یہ سارے بت اونٹے کیوں گر گئے؟ وہ سمجھتے ہیں شاید زلزلہ آیا، چلو کوئی بات نہیں، کعبے کا طواف کروا لو، حجر اسود کے پاس چلو۔ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث کو ساتھ لے کر طواف کعبہ کے لیے حجر اسود کے قریب آتی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر المظہری میں لکھتی ہیں، فرماتے ہیں کہ بت تو اونھے منہ گر ہی گئے تھے اور سارے کے سارے بت مصطفیٰ کے قدموں میں گر گئے تھے، مگر خدا کی قسم جب حلیمہ سعدیہ والی کونین کو، مصطفیٰ کو گود میں لے کر حجر اسود کی طرف بڑھی کہ حجر اسود کو بوسہ دلا دیا، حجر اسود کو بوسہ دلا دوں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم حجر اسود کے قریب گئی تھی، چاہتی تھی کہ مصطفیٰ کے لب حجر اسود کو چھوئیں اور بوسہ دیں، مگر جو ہی حجر اسود کے قریب پہنچے، حجر اسود کعبے کی دیوار سے باہر نکل آیا اور خود نکل کر مصطفیٰ کے چہرے کو بوسہ دینے لگ گیا، حجر اسود بوسہ دینے لگ گیا۔ جب حجر اسود نے چہرے مصطفیٰ کو بوسہ دیا، حلیمہ سعدیہ ورطہ حیرت میں گم ہو گئی، حلیمہ سعدیہ گم ہو گئی اور گم ہو کر حارث کو تکنے لگی، حارث حلیمہ سعدیہ کو تکنے لگے، دونوں گم ہو چکے تھے اور نگاہوں سے سوال کر رہے تھے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ حجر اسود کعبہ چھوڑ کے جس کے بوسے کو لگایا، یہ کون ہے؟ گم ہو کر نگاہیں سوال کر رہی تھی یہ کون ہے؟ اس وقت فضائیں گونج اٹھی، فضائیں گونجی اور فضائیں گونجی اور آواز آئی، حلیمہ پوچھتی تھی کون ہے آج کی رات، کون آیا ہے؟ فضاؤں نے جواب دیا، میلاد کی رتیاں دو میں یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ یہ ولادت مصطفیٰ کا وقت ہے، اس لمحے حضور کی ولادت ہوئی، گھڑی میلاد مصطفیٰ کی آ پہنچی، اور اس ترانے میں گونج مچا دو اور میلاد مصطفیٰ کی گھڑی کی مقدس ساعتوں میں تم گونج گونج کر آواز بلند کرو، میلاد کی رتیاں دو میں یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، وہ عرش کا تارا آوت ہے۔ میلاد کی رتیاں دو میں یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ میلاد کی رتیاں دو میں یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ مازاغ کا
کجرانے نبرے مازاغ کا کجرانے نبرے والشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے والشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے ہے میم کا گھونگھٹ سیر تلے ہے میم کا گھونگھٹ سیر تلے وہ رب کا سوارا آوت ہے وہ رب کا سوارا آوت ہے جبریل امی یہ کہتے چلے جبریل امی یہ کہتے چلے اے فرشیو تم میرے بھاگ جگے اے فرشیو تم میرے بھاگ جگے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے سردار تمہارا آوت ہے سردار ہمارا آوت ہے میلاد کی رتیاں دو میں یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے میلاد کی رتیاں دو میں یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے لولاک کا چہرہ سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے حوروں نے کہا جب بسم اللہ حوروں نے کہا جب بسم اللہ غلمان نے پکارا الا اللہ غلمان نے پکارا الا اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آوت ہے حوروں نے کہا جب بسم اللہ حوروں نے کہا جب بسم اللہ غلمان نے پکارا الا اللہ غلمان نے پکارا الا اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آوت ہے میلاد کی رتیاں دو میں یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے لولاک کا سہرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں سبز گنبد کی ان بہاروں کو دل ہمارے سلام کہتے ہیں وسلم سلاما تاما على سیدنا مولانا محمد وعلى ازواجه وذریاته وآلہ وازواجه واصحابہ اجمعین اج تک پاکستانی مسلمانوں دے دل رنجے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں تمام مسلمانوں نے عالم دے دل خوش فرما اور خصوصاً پاکستانی مسلمانوں دے دل خوش فرما صدقے محمد رسول اللہ دے پاکستان دے اسلامی حکومت آن یا اللہ مسلمانوں دے دل نو خوشی عطا فرما مستفوی انقلاب جاری و ساری فرما اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اساڈے یہ گائیڈ ہیں اللہ تعالیٰ انہاں نو زندہ سلامتی عطا فرماوے ترقی عطا فرماوے سلامتی برکات عطا فرماوے تاکہ اساں سارے مسلمان انہاں دے نال مل کے نعرہ تکبیر بلند کرن دے صحیح معنی تے جھکدار ہوں اور نعرہ رسالت بلند کرن دے صحیح معنی تے جھکدار ہوں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب طاہر القادری نو عزت عطا فرماوے کامیابی عطا فرماوے اور مستفوی انقلاب دے واسطے سارے مسلمان اللہ دے فضل دے نال حضور دے وسیلے دے نال جاری و ساری ہو جاؤ باری تعالیٰ ہماری مدد و نصرت فرما آسمان سے مدد و نصرت نازل فرما ہمارا تن من دھن اپنی ذات کے لیے قبول کر لے مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہو جائے اور گنبد خضرا کے فیض کی خیرات نصیب ہو جائے آقا کے نالین پاک کی خیرات عطا کر
آقا کی توجہات عطا فرما، آقا کے فیوزات عطا فرما، اپنی مدد و نصرت عطا کر، مشکلات آسان کر دے، جھنڈا مصطفی انقلاب کا لہرا دے، اور بچہ بچہ سرزمین کا تیرے مصطفی انقلاب اور تیرے دین حق کا جھنڈا اٹھا کر مولا منزل کی طرف بڑھے، اور کامیابی و کامرانی اور فتح و نصرت کے ساتھ ہمیں عطا کر۔ سب کی حاجتیں، دعائیں، مرادیں مولا شفیع عالم مصطفیٰ کا صدقہ پوری فرما دے، ان کی حاجتیں پوری کر، ان کی جھولیاں خیرات سے بھر دے، یہ واپس جائیں دعوات پوری کر کے جائیں، تمنائیں آرزویں پوری کی کر جائیں، ان کی مشکلات آسان فرما، بیماروں کو شفا دے، ان کے ایمان میں برکت دے، ان کے رزق میں برکت دے، ان کے عمل میں اجالا دے، اور ہر قسم کے اندھیروں پریشانیوں سے انہیں نجات کر، مد و نصرت سے نواز، ہر فتنہ و شر سے محفوظ و مامون کر، ہمارے جوانوں، بوڑھوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پر خیر، ان کے ایمان کی خیر مولا، ان کے اعمال کی خیر، ان کے اعمال کی خیر، گھر بار کی خیر، رزق کی خیر، ظاہر باطن کی خیر، حضور کے نالین پاک کی سایہ نصیب ہو، نالین پاک کے مصطفیٰ کی خیرات نصیب ہو، تیری رحمت، تیری رضا، تیری معرفت، تیری طاعت اور عبادت نصیب ہو، عشق محمدی کی فنائیت نصیب ہو، نسبت محمدی کی فنائیت نصیب ہو، حضور کی غلامی نصیب ہو، اور دنیا اور آخرت میں اپنی رضا عطا کر۔ مصطفی انقلاب کی تحریک کو جلد کامیابی دے، تحریک منہاج القرآن کو کامیابی دے، یہاں کرور کوٹ بکر اور گرد و نواح کے تمام علاقوں سے جہاں جہاں لوگ آئے ہیں، ان کارکنان کے قدم قدم کو مولا برکتوں سے نواز، ان کا آنا جانا عبادت ٹھہرے، عبادت مقبول ٹھہرے، ان پہ رحمتیں بھیج، ان کے گھروں پر رحمتیں ہوں، شرق سے غرب تک میرے آقا کی پوری امت پر رحمتیں ہوں، کشمیر سے چیچنیا بوسنیا تک حضور کی امت پہ رحمتیں فرما، مدد و نصرت فرما، مظلوموں کی مدد ہو، محتاجوں کی مدد ہو، ظالموں کے ظلم کا تختہ الٹ جائے، اور مصطفی انقلاب کا سویرا جلد طلوع ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ وظیفہ آپ دینا دا جدوں دا میں پکایا اے، کدی ہویا نہیں مینوں خسارا یا رسول اللہ، پکارو